نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 38۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے غیب کا آسمان اور زمین کے، انہ علیم بذات الصدور، اور وہ تو سینوں کے بھی بھید جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جن سے یہ مشرکین جو پچھلی آیات میں آپ پڑھ کے آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں واپس بھیج دیں، ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں گے اور ہم تصحیح کر لیں گے اپنی، اور اپنے عقیدے کو درست کر لیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان کی ہر غیب کو جاننے والا ہے، اور بات یہ ہے کہ وہ تو تمہارے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ اندر تمہارے کیا چل رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر تمہیں بھیج بھی دیا جائے گا تو تم پھر کیا عمل کرو گے۔ اور ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اگر ہم ان کو واپس بھیج بھی دیں دنیا میں تو پھر یہ وہی اعمال کریں گے جو یہ پہلے کر کے آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور یہ کیا کر کے آئے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپسی کا راستہ ہی نہیں رکھا۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جانتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کو علیم بذات الصدور جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کتنا اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیتے ہیں نا۔ باہر سے تو ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی ہاتھوں سے دوسرے کو تکلیف سے بچاتے ہیں۔ جب ہمیں یہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے دماغ میں چلنے والی باتوں کو، وہاں پر جو پلاٹنگ ہو رہی ہے، وہاں پر جو چیزیں چل رہی ہیں، یا میرے دل کے اندر جو کسی کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، کدورت ہے، میں زبان سے اظہار نہیں کر رہی لیکن مجھے دوسرے کی خوشحالی کھٹک رہی ہے، یا میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ اس کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ اب میں نے زبان سے اظہار نہیں کیا، نہ میں نے کوئی اور عمل کیا، لیکن میرے دل میں جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان جب اس صفت کو پہچانتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ اپنے دل کو بھی صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پھر اس چیز پر بھی پیرے بٹھاتا ہے کہ میں نے ایسی سوچ بھی نہیں آنے دینی، اور اگر کہیں سے شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا بھی ہے میرے دماغ میں تو مجھے فوراً تعوذ پڑھ لینا ہے، مجھے فوراً اللہ کی مدد لینی ہے کہ یہ چیز میرے دل کے اندر گھر نہ کرے۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ خیالات آہستہ آہستہ اس کے برین کو آپریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کا برین جو ہے وہ اس کے اعضاء، اس کے جوارے کو اس کے مطابق عمل کرنے کا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا ہمارے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جتنا ہمارے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، اسی کے اکارڈنگ پھر ہمارا دماغ جو ہے، برین جو ہے، وہ ہماری زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے، ہمارے کانوں کو، ہماری آنکھوں کو، ہمارے تمام جو افعال ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور اگر یہی دل کے اندر ایسی برائیاں، ایسے منفی جذبات ہیں تو ہوگا کیا کہ الٹیمیٹلی وہ جذبات جو ہیں وہ وہ برین کو ایکٹیو کریں گے نیگیٹو سینس میں، اور پھر زبان سے کچھ نکل جائے گا، یا اور اگر ہم زبان کو پکڑیں گے تو آنکھوں سے اشارہ اس طرح کا ہو جائے گا، آنکھوں کو کنٹرول کریں گے تو کوئی اور ایسا جیسچر، کوئی پاؤں زمین پہ مارنا یا کچھ اور ایسا جیسچر وہ لازماً اظہار ہو کے رہتا ہے اس کا۔
ایک کے سامنے آپ کنٹرول کر لیں گے، دوسرے کے سامنے کر لیں گے، تیسرے کے سامنے آپ اس چیز کو نکال بیٹھیں گے زبان سے. تو اس لیے جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھی راز جانتے ہیں، سینوں کے بھید بھی جانتے ہیں، تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے سینے کو، اپنے دل کو دھوتے رہیں، صاف ستھرا کرتے رہیں. جہاں کوئی برا خیال آتا ہے، جہاں کوئی بے حیائی کی بات آتی ہے، جہاں کسی کے ساتھ کوئی مکر کرنے کی بات آتی ہے، کسی کے لیے کوئی بغض آتا ہے، کوئی کینہ آتا ہے، کہیں کوئی شرک یا منافقت کے کوئی سر اٹھاتی نظر آتی ہے، وہیں اس کو دھو ڈالتے ہیں اللہ کا ذکر کر کے، تعوذ پڑھ کے، معوذتین پڑھ کے، اللہ سے مدد لے کے. صاف اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ میں نہیں چاہتی ہوں ایسا کرنا، میں نہیں چاہتی کہ میرے جی یہ معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس، سورت الفلق اور سورت الناس، قرآن کریم کی آخری 2 سورتیں، ان کو معوذتین بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو کیا بات کری تھی میں؟ ہاں، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے فوراً، اللہ تعالیٰ میں نہیں چاہتی کہ میرا دل گندا ہو، اور میرا اختیار نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے نا، ہمارا اختیار نہیں ہوتا اپنے اوپر بعض اوقات، تو آپ بس مجھے اس کیفیت سے نکال دیں. آپ کریں اللہ تعالیٰ سے باتیں، آپ دیکھیے گا کیسے آپ کے دل کو سنبھال لیتے ہیں. چاہے وہ ہمارے نفس کا بہکاوا ہے، چاہے وہ شیطان کا بہکاوا ہے، چاہے وہ کسی کی بات ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، آپ اللہ کے حوالے کریں اپنا معاملہ. اللہ تعالیٰ میں بے بس محسوس کر رہی ہوں اپنے آپ کو، لیکن میں نہیں چاہتی میرا دل گندا ہو. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا دل صاف رہے، پاک رہے، آپ کی محبت اس میں بسی رہے، اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس میں بسی رہے، تاکہ میرے جو افعال ہیں، جو اس دل کی کیفیت کے اکارڈنگ مجھ سے جن افعال کا اظہار ہونا ہے وہ آپ کی رضا والے ہوں، آپ کو ناراض کرنے والے نہ ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو بہترین دوست ہے. ہم شروع میں دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. آپ ہی میرے دوست ہیں، بس آپ ہی تو میرے دوست ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ولی کون سا دوست ہوتا ہے؟ جس کی طرف مشکل وقت میں دیکھا جاتا ہے. تو یہ تو سب سے کڑا وقت ہے ہمارے اوپر، جب ہمیں اپنے نفس کے ساتھ جنگ لڑنی پڑتی ہے، جب ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنی پڑتی ہے، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں سے دوسروں کے لیے نفرت، بغض، کینہ، ہر چیز نکل جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ تو جانتے ہیں نا، میں تو زبان سے بھی اظہار نہیں کرنا چاہتی اپنی اس فیلنگ کا. میں اس فیلنگ کو پسند نہیں کرتی ہوں. میں نہیں پسند کرتی کہ میرے دل میں کسی کے لیے کدورت آئے، کسی کے لیے نفرت آئے، کسی کے لیے کوئی غلط بات آئے، کوئی اور بے حیائی کی بات آئے، کوئی اور ایسی چیز. اللہ تعالیٰ میں نہیں پسند کرتی، لیکن یہ آ رہی ہے میرے اندر کہیں سے. میرا نفس کر رہا ہے، نفس امارہ اس کو فورس کر رہا ہے، یا شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ آپ کی مخلوق ہے، آپ اس مخلوق کے ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشانی سے تھام رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس سے نجات دیں. آپ تو میرے دل کی بات جانتے ہیں. کریں باتیں اپنے رب سے، آپ دیکھیے گا آپ کتنا سکون ملتا ہے، اور پھر کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو تھام لیتے ہیں، کیسے آپ کا جو وہ دل جو لرز رہا ہوتا ہے، جس میں جو پریشان ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وائبس سے آپ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، کیسے آپ پرسکون ہو جائیں گے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض. اللہ کون ہے؟ جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا. اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھو پیچھے کی قوموں کو تم دیکھو تو تم سے پہلے کتنے لوگ آئے چلے گئے. تمہارے باپ دادا تھے، تمہارے پردادا تھے، ان کے پیچھے اور جاتے جاؤ کتنے انسان آئے اور چلے گئے، اور اب تمہاری باری ہے. اللہ نے تم کو یہاں پر جانشین بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو معنی یہ ہو سکتا ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ تم جو زمین میں خلیفہ بنائے گئے ہو، تو یاد رکھو تم جانشین ہو، تم مالک نہیں ہو. جانشین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانشین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے. ہاں جی، جا کا مطلب ہوتا ہے جگہ. جا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
جگہ کی جگہ بیٹھنے کی جگہ بیٹھنے والا بیٹھنے کی جگہ. ہاں جگہ نشین بیٹھنے والا. ٹھیک ہے, تو جا نشین جو بیٹھا ہے یعنی یہ کسی کی جگہ ہے جس پہ تم بیٹھے ہوئے ہو. تو اصل جگہ کس کی ہے؟ اللہ کی. تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے, مختار کل نہیں بنا کے بھیجا بلکہ جانشین بنا کے بھیجا ہے. اب تم اس کیفیت کو, اپنی اس حیثیت کو سمجھ کے چلو. مالک کل بننے کی کوشش نہ کرو, کلی اختیار لینے کی کوشش نہ کرو. یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر تمہیں کچھ اختیار دے کر, کچھ کام تفویض کر کے تمہیں یہاں پر بھیج دیا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی اس کا مطلب؟ تو اللہ کون ہے؟ وہ جس نے تمہیں زمین میں کچھ محدود اختیار دے کر کچھ خاص کام کرنے کے لیے مخصوص مدت کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک. فمن کفر, تو جو کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ زمین تو میری ہی ہے, یہاں پر میں مختار کل ہوں اور میں کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں. ٹھیک ہے, یا پھر کوئی جو یہ کہتا ہے کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں, یہ خود بخود بن گئی زمین, یا پھر یہ کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس کو تو مانوں گا, اس نبی کو تو مانوں گا لیکن اس کو نہیں مانوں گا. یہ نبی جو کہتا ہے اس کے کچھ حصے تو میں مانوں گا لیکن اس کے باقی حصے کو نہیں مانوں گا. تو جو کوئی نہیں مانتا فعلیہ کفر, تو اس کا خمیازہ وہ خود ہی بھگتے گا. اب خود اس چیز کو دیکھیے, کسی آفس کے اندر اگر کوئی سبارڈینیٹ سی ای او سمجھنا شروع کر دے اپنے آپ کو اور اس کے مطابق وہ احکامات جاری کرنے شروع کر دے, یا یہ سمجھ لیجئے کہ کوئی قائم مقام صدر یا وزیر اعظم ہے اور وہ اپنے اس عارضی اختیار کو ہمیشگی کا سمجھ کے تو اپنی سوچ کو اور اپنے کاموں کو بڑھا لے, تو پھر نقصان کس کو ہوگا؟ اصل صدر یا وزیر اعظم کو ہوگا یا اس قائم مقام کو؟ اس قائم مقام کو ہوگا, کیونکہ اس کی تو وہ حیثیت نہیں تھی جس حیثیت کے مطابق اس نے اپنے آپ کو, اپنے لائف سٹائل کو, اپنے معاملات کو کرنا شروع کر دیا. وہ تو اس کے پاس عارضی تھا. تو جو اپنی حیثیت کو مانتا نہیں ہے, بینگ اے ہیومن بینگ, اپنے آپ کو مخلوق نہیں مانتا, اپنے خالق کا پابند نہیں مانتا, یا تو اس کا کلی انکار کر دیتا ہے یا اس کے کچھ احکامات کا انکار کر دیتا ہے, یا اس کی جو اس نے جس طریقے سے بتایا اس طرح کرنے کی بجائے اس کے ساتھ اور شریک, یعنی توحید کی بجائے کچھ اور شریک اس میں شامل کر لیے. تو اب یہ سب کیا ہے اصل میں؟ یہ اس کے اپنے خود ساختہ معاملات ہیں. تو جب وہ ان کی نظر سے اپنے خود ساختہ عقائد اور اپنے خود ساختہ اختیارات جو اللہ نے اس کو نہیں دیے, یہ ان کے تحت اپنی زندگی گزارے گا, تو الٹیمیٹلی پھر یہ اس کا خمیازہ بھی بھگتے گا. مثال کے طور پر جب لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی کو اس کے اختیارات میں شامل کر لیتے ہیں, تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ موت کے وقت کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا وہاں پہ ان کو چھڑانے کے لیے. وہ قرآن کریم میں آتا ہے نا, غالباً سورہ قاف میں ہے کہ اگر تمہارے اختیار میں کچھ ہے تو اب ہم اس کی جان نکالنے لگے, تم کر سکتے ہو تو روک کے دکھا دو. اگر واقعی تمہارے کسی دیوی دیوتا میں, کسی پیر فقیر میں کے پاس اتنے اختیارات تھے, تو اب ہم تو اپنے اختیار کے مطابق اس کی جان نکالنے لگے, تم چاہو تو روک لو, روک کے دکھا دو. کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں. جبکہ وہ شخص جب زندہ تھا تو اس کا عقیدہ کیا تھا کہ میں جب مشکل میں پڑوں گا, میں جب تکلیف میں پڑوں گا تو فلاں یا فلاں یا فلاں مجھے نکال لیں گے. لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ تو اس کے اپنے ایلوژنز تھے, یہ تو اس کی اپنی سیلف کریٹڈ جو ہے وہ باتیں تھیں, اس کی حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے تو اس کو
ایک خاص کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، ایک خاص مدت کے لیے کچھ محدود اختیارات دے کر، لیکن اس نے تو یہ سمجھ لیا کہ یا تو یہ خود ہی یا پھر اللہ کی کچھ اور مخلوق کچھ بہت زیادہ سارے اختیارات رکھتی ہیں اور اللہ کی کائنات میں تصرف کا اختیار رکھتی ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فعلیہ کفر، اس کے کفر کا خمیازہ اس کو خود ہی بھگتنا پڑے گا. ایٹ دا اینڈ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے پیچھے بھی آپ پڑھ کے آئے نا کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی دعائیں کیسی ہیں، جیسے کوئی ہتھیلی پھیلا دے پانی کی طرف، کوئی پیاسا تو پانی تو نہیں اس کے منہ تک پہنچے گا. یا یہ کہ وہ تو سارا سراب ہے، سراب کے تو پیچھے انسان دوڑتا رہے، بے شک وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ حقیقت تو ہے ہی نہیں، وہ تو صرف اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے. تو انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے تباہی خریدتا ہے جب وہ اللہ کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے بعض احکامات کا انکار کر دیتا ہے یا اس کے بعض نبیوں کا انکار کر دیتا ہے. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو کفر ان کے رب کے نزدیک مگر یہ کہ ناراضگی میں. وہ جو بھی عمل کرتے رہیں، وہ جیسا بھی عمل کرتے رہیں گے، لیکن اگر وہ کافر ہیں، وہ کفر کرتے ہیں، اپنے تئیں وہ اپنے سیلف کریٹڈ طریقوں سے عبادتیں کرتے رہیں یا وہ کوئی بھی اپنے تئیں نیکیاں کرتے رہیں، لیکن بہرحال ان کا کوئی بھی عمل ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کو سوائے ناراضگی میں اور کسی چیز میں نہیں بڑھاتا. اور آپ دیکھیے کہ اس میں جتنا جیسے جیسے وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ہی ویسے اللہ کی ناراضگی ان پر بڑھتی جاتی ہے اور ویسے ہی ویسے وہ نقصان میں زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، کہ کافروں کے اس کفر نے ان کو نہیں بڑھایا مگر یہ کہ نقصان میں. اور وہ کیا نقصان ہوگا ان کا؟ ظاہر ہے دنیا میں یہ جتنے بھی فلسفے گھڑ لیں اپنے عقیدے کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی جیسے ایتھیزم ہے، الحاد ہے، اب کیا ہے، یہ جتنا مرضی کوشش کر لیں کہ سائنٹیفکلی اس کو پروف کر دیں، لیکن چونکہ یہ حقیقت نہیں ہے تو ان کی یہ ساری کوششیں، یہ ساری جد و جہد، یہ ساری ریسرچ الٹا کیا کر رہی ہے، ان کو آخرت کے خسارے میں بڑھا رہی ہے. دوسری طرف اگر یہی ریسرچ، یہی سارے کام یہ اللہ کی رضا کے راستے میں کرتے، اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کرتے تو یہ ان کی عبادت بن جاتی. ٹھیک ہے، لیکن کفر کے ساتھ کیا ہوا کوئی بھی کام ان کو فائدہ نہیں دیتا مگر یہ کہ اللہ کی ناراضگی میں اضافہ ہوتا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ ان سے کہیے کیا دیکھا تم نے اپنے شریکوں کو، وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا پھر کوئی آسمانوں کا نظم و نسق چلانے میں ان کی کوئی شراکت داری ہے. زمین میں انہوں نے کیا تخلیق کیا اور آسمان کی جو ہے اس کے سارا نظم و نسق چلانے میں ان کی کیا ان کا کیا اس کے اندر ہاتھ ہے. کوئی ہے ثبوت تمہارے پاس؟ کوئی ام آتیناہم کتابن، کیا ان باتوں کا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے جو تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو؟ فہم علی بینۃ منہ، تو تم جو ہے وہ ایک واضح دلیل پر ہو. بل ان یعید الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم جو ہیں ان میں سے بعض کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں سمپل سی دو کرائیٹیریاز ہیں، کائنات میں غور و فکر کر لو یا الہامی کتب میں سے شرک کی دلیل لے آؤ. یہ جو تخلیق کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیلنج دیا ہے تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کائنات میں غور و فکر کریں اور بتائیں کہ کیا کائنات میں کوئی بھی جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو اس نے کچھ بھی پیدا کیا؟ کچھ بھی.
اب آپ سوچ لیجئے کہ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو انسان نے جو ہے وہ پوچھ ڈالا ہے، خدا بنا ڈالا ہے، تو اس میں سے کون سے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا کیا ہو، نتھنگ سے کچھ بنا ڈالا ہو، جب کچھ بھی نہیں تھا تو کچھ بنا دیا ہو؟ کیا آگ ایسا کر سکتی ہے؟ سورج ایسا کر سکتا ہے؟ چاند ایسا کر سکتا ہے؟ وہ جانور جن کو پوجا گیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کا کوئی نبی، کیا اللہ کا کوئی نیک بندہ، کیا کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کر کے دکھا دے؟ کیا جنات ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ نتھنگ سے کچھ بھی پیدا کر کے دکھا دے؟ یہ تو ایک کھلا چیلنج ہے. اور اگر آپ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر سیکنڈ آپشن کیا ہوتا ہے انسان کے پاس کسی بھی عقیدے کے لیے، کہ کیا اللہ کی طرف سے اس پر کوئی سند اتاری گئی ہے؟ کیا پچھلے انبیاء کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے؟ تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر دوسری ہستیوں کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی سے بیماری میں تندرستی مانگتے ہو، کسی سے بے روزگاری میں روزگار مانگتے ہو، کسی کو حاجت روا کہتے ہو؟ کون سی سند ہے تمہارے پاس کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہو کہ دیکھو یہ ہماری فلاں 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 نیک ہستیاں ہیں، ان کو اپنے زمین کے فلاں حصوں کا مختار بنا دیا ہے اور یہ اب ان علاقوں کے لوگوں کی قسمتیں بنائیں گے؟ کہیں ہے اس کی کوئی سند؟ کوئی ایسی دلیل جس کو آپ چیلنج نہ کر سکتے ہوں؟ اللہ کے رسول کی کوئی صحیح حدیث موجود ہو، اللہ کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں موجود ہو، کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ جس کے اندر تحریف موجود نہیں ہے، کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. آج صبح بچوں کو میں پڑھا رہی تھی قرآن، تو وہ بچیاں اسی طرح سورہ آل عمران ان کو پڑھا رہی تھی، تو اس میں وہ بتا رہی تھی کہ ان کے گاؤں میں ایک جھولا ہے. اب چھوٹی بچیاں ہیں، 6-7 کی بچیاں، تو ایک جھولے میں جب وہ کپڑے ڈالتے ہیں تو جن کی اولاد نہیں ہوتی پھر ان کی اولاد ہو جاتی ہے. اب یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ اولاد کیا ہے اور اولاد کا ہونا کیا ہے، لیکن وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو وہ اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ بیٹا یہ اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ شرک ہے، اور لیکن لوگ کر رہے ہیں، ارد گرد ہمارے ہو رہا ہے. تو کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا قرآن میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں ہستیاں جو ہیں، جو ایسے ایسے نیک بزرگ ہوں گے، آپ ان سے فلاں فلاں دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوری کریں گے؟ یا اللہ کے رسول نے کبھی آپ سے یہ کہا کہ آپ فلاں کے ذریعے سے جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں اور فلاں کو جو ہے وہ وہاں جا کے آپ یہ کریں گے وہ کریں گے تو آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسا کیا؟ کیا آپ کے صحابہ نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے ایسے کوئی ریچولز کر کے دکھائے، کوئی ایسے کام کیے، کوئی وہاں کالے دھاگے باندھے، کوئی وہاں چڑھاوے چڑھائے؟ جب نہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کاموں کی کوئی بھی سند نہیں ہے. ان کی اب اس کے پیچھے جو یہ دلائل دیتے ہیں، فلاں کتاب کا ریفرنس، فلاں کتاب کا ریفرنس، فلاں کا ریفرنس، تو کیا واقعی وہ کتب جو ہیں وہ اوتھینٹک ہیں؟ کیا ان کی دلائل قرآن اور حدیث کے خلاف قبول کیے جا سکتے ہیں؟ کیا وہ بزرگوں کی وہ کتابیں جس میں ان کی کسی کرامات کا ذکر ہے یا انہوں نے خود کسی کرامت کا ذکر کیا اپنی، تو کیا کرامت واقعی ہمیشہ رہتی ہے ان بزرگ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی؟ معجزہ تو نہیں رہتا. معجزہ تو کرامت سے بڑی چیز ہے، وہ تو نبی کے ساتھ ہی رہتا ہے. عصا موسیٰ جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اژدہا بنتا تھا. جب طالوت کو ملا وہ عصا، وہ تابوت جب فرشتے لے کر آئے طالوت کی بادشاہت کے اس بات میں، تو تب تو وہ عصا اژدہا نہیں بنتا تھا. تو معجزہ تو کرامت سے بڑی چیز ہے. پھر بزرگوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے کسی نیک بندے کے ہاتھوں کوئی مافوق الفطرت، کوئی خارق العادت کام کرا کے دکھا بھی دیا تو وہ ان کی زندگی میں
ان کے ساتھ اس ایک دفعہ ہی تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کرایا، تو اس کے بعد تو نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کہاں سے ہم نے یہ باتیں دین میں شامل کر لی؟ ہے کوئی اس کی دلیل کہ ان کا آسمان اور زمین کے نظام کو چلانے، رزق روٹی کے وسائل پہنچانے، اولاد کے دینے یا کسی اور معاملے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. بات دراصل یہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے، حق سچ کچھ نہیں ہے اس میں، لیکن اس میں کچھ لوگوں کے مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ بعض جو ہیں وہ دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. کیسے بعض کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں؟ یعنی یہ جو پیشوا ہیں، یہ جو پیر، پنڈت، پروہت، کاہن، واعظ، مجاور اور آگے ان کے جو ایجنٹس ہیں، یہ سارے کیا کرتے ہیں اصل میں؟ یہ محض اپنی دکان چمکانے کے لیے عوام الناس کو جھوٹے قصے گھڑ گھڑ کر سناتے ہیں، اور پھر عوام جو ہوتی ہے چونکہ ان کو اصل علم کے سورس سے دور رکھا گیا ہے انٹینشنلی، یا پھر یہ کہ وہ ان کو مشکل لگتا ہے اور وہ اپنے نفس کی جو ہے چاہت میں وہ آسان کام کرتے ہیں کہ چلیں جی میرا فلاں کام، اب کون تہجد میں اٹھے اور روز کی نفل پڑھے اور دعائیں کرے، چلیں جی جب کام ہو جائے گا تو ایک دیگ چڑھا آئیں گے جا کے، اور وہ بھی چڑھا کے آئیں گے، پیسے دے دیں گے، کسی کو جا کے کر دے گا. تو ہمارا کام تو ایسے بھی نکل آئے گا، تو کیا ضرورت ہے پھر میں آدھی رات کو اٹھوں اپنی نیند خراب کروں گرمی سردی میں. تو سہل پسندی، نفس کی تباہ اور کچھ لوگوں کے مفادات، یہ کیا ہے؟ بعضهم بعضا الا غرورا. کیا ہیں یہ؟ جھوٹے وعدے. اور پھر شیطان نے ان کاموں کو لوگوں کی نگاہوں میں مزین کر دیا اور لوگ اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑے اور اس کو اپنا دین سمجھنے لگے. ان اللہ یمسک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی تھامے رکھتا ہے آسمانوں اور زمین کو، ان تزولا، کہ وہ ٹل نہ جائیں، ولئن زالتا، اور البتہ اگر وہ دونوں ٹل جائیں، ان امسکہما، نہیں ان دونوں کو تھام سکے گا، من احد، ان کوئی ایک، من بعدہ، اس کے بعد، انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بہت حلم والا اور بخشنے والا ہے. زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، ساری مخلوق ہی اللہ کے کنٹرول میں، لیکن ان جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑا سا اختیار دیا نا، معمولی سا، یہ اس کو بھی سنبھال نہیں سکے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے، خود خدائی کے دعوے کر دیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں حدوں کو توڑتے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان کو میں نے تھام رکھا ہے. ابھی سائنٹیفکلی بھی جیسے آپ اسماء الحسنی پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ نے بارہا ان چیزوں کو دیکھا کہ کس طرح سے جو کتنے بڑے بڑے اجرام فلکی ہیں جو آل دا ٹائم موومنٹ میں ہیں، اور ان کی موومنٹ، ان کی سپیڈ کتنی تیز ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مسخر نہ کیا ہوتا، ان سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر نہ کیا ہوتا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذلولا نہ بنایا ہوتا، مطیع نہ بنایا ہوتا، تو ہم تو اس پہ سروائیو نہیں کر سکتے تھے. تو اگر اللہ تعالیٰ نہ ان کو تھامے رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے حکم نہ دے مسخر کرنے کا، ہونے کا، تو پھر کون ہے؟ کوئی ہے ایسے ہستیاں جو ان کو کنٹرول کر سکیں؟ اور اللہ تعالیٰ یہ نظارے دکھاتے بھی رہتے ہیں. کتنے ایسے مزار اور کتنی ایسی آپ نے دیکھے ہوں گے جب زلزلہ آتا ہے تو ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے سب کچھ، جب سیلاب آتا ہے تو ڈوب جاتے ہیں. یہ بت اور یہ ساری چیزیں جن کو لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں، وہ سب بہہ جاتا ہے اس کے اندر. پھر اسی طرح آگ بجھ جاتی ہے پانی سے، جس کو لوگوں نے پوجا وہ بھی پانی سے بجھ جاتی ہے. کون کر سکتا ہے؟ کون تھام سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے لشکروں کو کھلا چھوڑ دیں تو؟ اگر اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو چھوڑ دیں، وہ آپ نے پڑھا نا سورہ مریم میں کہ جس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، تو زمین اور آسمان تو پھٹ پڑے اگر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے، وہ تو اپنے رب کو جانتے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ انہ کان حلیما غفورا، بڑا ہی بردبار، بہت ہی تحمل مزاج،
وہ یہ نہیں کرتا کہ فوراً جو ہے وہ بندوں کو سزا دے دے، فوراً ان کو جو ہے وہ اکھاڑ پھینکے، ان کے اوپر آسمان گرا دے، زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر دھس جائیں. وہ موقع دیتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے چلو اب پلٹ آؤ. حالانکہ وہ جانتا ہے کون پلٹنے والا ہے اور کون نہیں پلٹنے والا، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ پھر سب کو مہلت دیتا ہے. اور بہت سارے ہمارے اعمال تو وہ بخش ہی دیتا ہے، معاف ہی کر دیتا ہے، اس پر ہماری پکڑ کرتا ہی نہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ أَحْدَى الْأُمَمِ. اور یہ مشرکین مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پکی قسمیں کھائیں اللہ تعالیٰ کی کہ اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ہم ضرور ان لوگوں سے زیادہ ہدایت والے ہوں گے. کیونکہ ان کا انٹریکشن رہتا تھا نا عیسائیوں سے بھی، یہودیوں سے بھی. ٹھیک ہے، تجارتی قافلے لے کے یہ شام میں بھی جاتے تھے، اور اسی طرح آپ نے پڑھا تھا بخاری میں کہ یہ روم میں بھی جاتے تھے. مختلف جگہوں پر مختلف مذاہب سے ان کا انٹریکشن ہوتا تھا. انہیں پتا تھا، تورات سے بھی فیملیئر تھے، انجیل بھی جانتے تھے. تو کہ یہ کہا یہ کرتے تھے کہ دیکھو ان کے پاس نبی آئے، ٹھیک ہے، ان کے پاس لاسٹ جو پیغمبر آئے تھے حضرت عیسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 550 سال یا 560 سال پہلے. دیکھو ان کے پاس نبی آئے، پھر بھی ان کا کیا حال ہے، یہ کیسے اعمال کرتے ہیں، یہ کیسے انہوں نے شرک شروع کر دیا اللہ کے ساتھ، یہ ایسی باتیں کرتے. اور اگر ہمارے پاس کوئی اللہ نے نبی بھیجا نا، اب ان کے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا حضرت اسماعیل کے بعد سے، تو اگر ہمارے پاس کوئی نبی آتا تو ہم دیکھنا کیسے اور کیسے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. ہم بھی ایسے کرتے ہیں، ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا. کیسا؟ اگر ہمارے پاس یہ نعمت ہو، دیکھو فلاں کے پاس کتنا پیسہ ہے اور کیسے وہ اس کو جو ہے وہ بخیلی کرتا اس میں، اور کیسے وہ مسکین آیا اس کے پاس تو اس نے اس کو کچھ نہیں دیا. میرے پاس اگر ہو نا تو میں تو ایسے اور ایسے اور ایسے اور ایسے خرچ کروں، میں تو یہ نیکی کا بڑا کام کروں، میں تو وہ بڑا کام کروں. اور پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ وہ سارا نہیں بھی دیتے، اس میں سے کچھ دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے. پھر ہمیں اپنی ضرورتیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا اب میں یہ بھی کر لوں، اچھا پہلے گھر ٹھیک کر لیں، اچھا پہلے یہ گاڑی کو اپڈیٹ کر لیں، اچھا پہلے یہ کر لیں وہ کر لیں. میرے پاس تو اتنا ہے ہی نہیں، میرے پاس تو تھوڑا سا ہے، ابھی تو میرے پاس اتنا ہے ہی نہیں ایکسٹرا کہ میں خرچ کروں. اور وہ فوراً دماغ میں کیا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. تو عفو تو ابھی میرے پاس ہے ہی نہیں، زائد تو میرے پاس ہے ہی نہیں، سارا میری ضرورت کا ہی ہے. دعوے تو انسان بہت کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان دعووں میں اس کو آزماتے بھی. دیکھو ذرا یہ تو قیام لمبا نہیں کرتی، میرے گھٹنے ٹھیک ہوتے میں اتنا لمبا قیام کرتی. اور جب وہ گھٹنوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہماری چلت پھرت دوسرے کاموں میں ہو جاتی ہے اور وہ لمبا قیام پھر کہیں اور ہی رہ جاتا ہے. پھر ہم تھک جاتے سارا دن گھر کے کام کر کر کے یا دوسرے، اور نماز کا قیام پھر ویسے کا ویسے ہی مختصر. دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، تو پھر کیا ان دعووں کے مطابق ہم کوئی عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور اگر ہم کر دیتے ہیں مثال کے طور پر تو اللہ کا شکر کریں کہ واقعی میں نے جو نیت کی تھی میں اس پہ پوری اتری، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اور اگر ہم پورے نہیں کر پائے تو اللہ سے دعا کریں. اگر نیت سچی ہے نا اور ہم کر نہیں پا رہے تو پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں کرنا چاہتی ہوں، میں کر نہیں پا رہی، آپ مجھ سے یہ کام کرائیں. فلما جاءہم نذیر، پھر جب آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما زادہم الا نفورا، مگر نہیں زیادہ کیا ان کو اس میں مگر نفرت میں. یعنی بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے، اللہ کے رسول کے احکامات کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، انہوں نے آپ کے خلاف ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا اور آپ کی سے نفرت میں اور زیادہ بڑھ گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے تو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور بعد میں پھر جب آپ نے توحید کی طرف بلایا
تو جھوٹا اور جادوگر اور ساحر اور کاہن اور واللہ عالم اور کیا کچھ کہنا شروع کر دیا. استکبارا فی الارض، کس وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے. اور یہ معاملہ آپ دیکھیں کہ پیچھے بھی آپ نے دیگر انبیاء کے جو قومیں تھیں ان میں بھی یہ پڑھا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم میں بھی کیا کہا تھا کہ اگر اس معاملے میں کوئی خیر ہوتی تو یہ بلال اور صہیب اور عمار جیسے لوگوں سے پہلے سرداران قریش ایمان لے کر آتے. دیگر حضرت نوح کی قوم کے جو عمرا تھے انہوں نے بھی یہی کہا نا کہ یہ کیا حقیر سے لوگ تمہارے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں اور یہ ایمان لائیں، یہ اللہ نے ان کو چن لیا بھلائی کے لیے، ہم تو جو جنہیں اللہ نے مال اور بیٹے اور اقتدار دے رکھا ہے. تو تکبر کی وجہ سے وہ بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاتے، انہوں نے اس کے خلاف ہی محاذ کھڑا کر دیا. وَمَكَرَ السَّيِّئُ، اور انہوں نے بری چال چلی. بری چال چلی، کیا بری چال چلی؟ یعنی جو وعدے انہوں نے اللہ سے کیے تھے کہ اگر ہمارے بیچ کوئی پیغمبر آ گیا تو ہم تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے، ہم تو ضرور اس کی رہنمائی میں اللہ کو راضی کریں گے، ہم تو ضرور جو ہے وہ اس کی سرکردگی میں اللہ کے دین کو نافذ کریں گے. اور جب وہ آ گیا تو پھر کیا کیا؟ پھر ہیلے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے کہ کسی طرح اس سے جان چھٹ جائے. وجہ کیا ہے اس بغاوت کی اور اس وعدہ خلافی کی؟ وجہ کیا ہے؟ وہی خواہش نفس، جو میرا لائف سٹائل ہے وہ مجھے بدلنا پڑے گا. ہاں اگر نبی آتا اور آ کے مجھے میرے لائف سٹائل ہی میں رہنے دیتا اور کچھ ایک دو کام بتا دیتا تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، میں کر لیتا اس کو. لیکن اب چونکہ یہ تو کہتے ہیں جی ادخلوا فی السلم کافہ، تمہارا کھانا پینا پہننا اوڑھنا بولنا دیکھنا سننا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب کا سب اس کے مطابق ہونا چاہیے جو یہ رسول بتا رہے ہیں. یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، پھر یہ تو بہت مشکل ہو گیا. یہ کیسے ہوگا؟ تو بہتر ہے کہ اس کا انکار ہی کر دو. پورے کا پورا کون اس میں داخل ہو سکتا ہے؟ یہ ہے مکر السیء، بری چالیں چلیں، خود بہانہ ڈھونڈنا، ہیلے ڈھونڈنا، ٹیڑھ نکالنا دین میں کہ ہمیں اس پر عمل نہ کرنا پڑے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو چالیں چلتے ہیں یہ اپنے چلنے والوں کو ہی گھیر لیتی ہیں. فزیکلی بھی جو کچھ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چالیں چلی تو آپ دیکھیں کہ اس میں بری طرح ناکام ہوئی. دوسری سن ہجری میں ہی یہ پوری جو ایلیٹ کلاس تھی ان کی، یہ سب بدر کے کنویں میں پھینکے گئے. اور ویسے بھی جب انسان اللہ کی فرما برداری سے بھاگتا ہے اور اس میں اپنے آپ اپنی غلطیوں کو اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتا رہتا ہے اور انکار کرتا رہتا ہے اس کا اللہ کے احکامات کا اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس کا وبال کس کو بھگتنا پڑتا؟ خود اسی کو بھگتنا پڑتا. دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، تو کیا پھر انہوں نے یہ انتظار کرتے ہیں پہلوں کے طریقے کا؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو آپ ہرگز اللہ کے طریقے کو بدلنے والا نہیں پائیں گے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور ہرگز نہیں آپ اللہ کے طریقے کو پھیرنے والا پائیں گے. پھرنے والا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ بدل جائے. بنی اسرائیل کے لیے تو اللہ کا طریقہ کچھ اور ہو اور امت مسلمہ کے لیے کچھ اور. بنی اسرائیل تو کریں اللہ کی نافرمانی اور آدھی آیت لیں اور آدھی چھوڑ دیں تو ان کو تو دنیا میں ملے رسوائی اور آخرت کا عذاب، اور امت مسلمہ جو مرضی کرتے رہیں تو ان کے لیے جنت پکی. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور ایک یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کتنی مار کھا رہی ہے، کتنی ذلیل ہو رہی، کہاں کہاں رسوا ہو رہی، اور خوف آتا ہے مجھے آخرت کے عذاب سے. آج ہم نے کس طرح کتاب کا ایک حصہ تو لیا ہوا ہے اور ایک حصے کو چھوڑ دیا
فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کر کے راضی ہیں، بیٹھے ہیں، شرک کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور ہمارے لیے تو جنت پکی ہے، ہمارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پکی، چاہے ہم شرک کریں، چاہے ہم قتل کریں، چاہے ہم لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں، چاہے ہم کسی کو وراثت سے محروم کریں، چاہے ہم جھوٹ بولیں، چاہے ہم غیبت کریں، چاہے ہم ناپ تول میں کمی کریں، ہم چونکہ امت مسلمہ ہیں اس لیے ہم تو دودھ سے دھلے ہوئے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، جب تک آپ واپس اپنے وعدے پہ پورا نہیں اتریں گے اللہ کی سنت کو کوئی پھیرنے والا نہیں، یہ مار ایسے ہی پڑتی رہے، ایسے ہی پڑتی رہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو بتا رہے کہ دیکھ لو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے اپنے رسول کا انکار کیا، انہوں نے اپنے رسول کے خلاف چالیں چلیں، تم دیکھ لو عاد کو دیکھ لو، سمود کو دیکھ لو، قوم نوح کے بارے میں پڑھ لو، قوم شعیب تم سے زیادہ دور نہیں ہے، ہجر کے مقام پر قوم سمود کے حالات دیکھ لو، قوم لوط کی بستیاں کو ان سے دور پڑیں، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تم کوئی خاص مخلوق ہو اللہ کی کہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا پھر یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فلینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے، وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ ان سے زیادہ قوت والے تھے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ، اور نہیں ہے اللہ کہ عاجز کر سکے کوئی اسے، من شیء، کوئی بھی چیز، فی السماوات ولا فی الارض، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، انہ کان علیما قدیرا، بے شک وہ جاننے والا ہے اور خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ہسٹری، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ دو سبجیکٹ ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پریزرو کر کے رکھا، سائنسز اینڈ ہسٹری۔ قرآن سے آپ کو ان دونوں کی اصل ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کو محفوظ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے تاکہ آپ تاریخ سے سبق حاصل کریں، تاریخ سے عبرت لے لیں، دیکھیں ہمارے آباء و اجداد میں کیا غلطیاں تھیں، ہم وہ غلطیاں نہ کریں تاکہ ہمارا انجام جو ہے وہ ویسا نہ ہو جیسا ہم سے پچھلے لوگوں کا ہوا۔ آج بھی بینگ اے پاکستانی، آج بھی اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں من حیث القوم، تو آپ کے لیے وہ سارے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کیے تھے۔ ایک ایسا ملک جہاں اللہ کا قانون نافذ کیا جائے، جہاں کتاب اللہ نافذ کی جائے، جہاں اللہ کی حاکمیت اعلیٰ صرف آئین میں نہ لکھی ہوئی ہو بلکہ ہماری ڈیلی لائف میں نظر آتی ہو، وہاں آسمان سے بھی رزق برسے گا اور زمین بھی خزانے اگلے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں کرو گے ایسا تو مار پڑے گی، سو پڑ رہی ہے، پڑ رہی ہے مار، چاہے آپ کے سر پہ کوئی بھی بٹھا دیا جائے، نام جو بھی بدل دیا جائے، ہیں تو سب کٹ پتلیاں۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے اعمال ہی ایسے، عوام الناس کے اعمال ہی ایسے، شرک ہمارے اندر موجود ہے، مال تول میں کمی ہمارے اندر، ناپ تول میں کمی ہمارے اندر موجود ہے، بے حیائی ہمارے اندر موجود ہے، اللہ کی حدود کو توڑنا ہمارے اندر موجود ہے، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا ہمارے اندر موجود ہے۔ چھوڑ دیں حکمرانوں کو، اس وقت ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے ہر ایک کی فیملی میں ایسی مثالیں موجود ہوں گی جو وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، جو سود کھا رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کے پیشے سے منسلک ہیں تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اگر ان کا واسطہ کسی اور محکمے سے ہے تو اپنے ڈیوٹی آورز میں بے ایمانیاں کریں۔ ہر کام تو ہم کر رہے ہیں اور پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ تمام پریویلیجز ملیں جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بتائی ہیں۔
چل پھر کے تو دیکھو، دنیا میں دیکھو تو صحیح، تمہارے پچھلوں کو مار کیوں پڑ رہی ہے؟ اتنے سالوں سے ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ قرآن پڑھنے کے باوجود پاکستان کے اندر سب سے زیادہ دینی مدارس، اس کے باوجود آپ کو چلتے پھرتے قرآن علماء میں بھی نظر نہیں آئیں گے، الا ماشاءاللہ۔ علماء بھی اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی دکان چمکانے، اپنے اپنے فقہ کو پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے، اپنے اپنے عہدے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حق بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ان سے عہدہ نہ چھین جائے ان کا۔ تو علماء سو ہوئے پھر۔ انہ کان علیما قدیرا، وہ جانتا ہے، وہ ہمیں اندر باہر سے جانتا ہے۔ جہاں ہم نے بھلائی کی کوشش کی، جہاں ہم نے بہتری کی طرف قدم بڑھایا، وہیں اس کی مدد آنی شروع ہو جائے گی، یہ اس کا وعدہ ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کمائی کی وجہ سے ان کے گناہوں پر فوری پکڑ لیتا تو زمین کی پشت پر کوئی جاندار نظر نہ آتا۔ ایسے زلزلے آتے، کیا چڑیاں جانور، کیا مویشی سب ہلاک ہو جاتے۔ ایسی آسمان سے پتھروں کی آندھی برستی کہ یہ جو ہومو سیکشولیٹی کے نعرے لگاتے ہوئے لوگ نظر آتے نا آپ کو عورت مارچ میں اور اس طرح کے، کوئی نہ ملتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر مدت تک مہلت دے رکھی ہے۔ یہ اس کا پلان نہیں ہے کہ لوگوں کو جہاں کوئی گناہ کرے وہیں اس کو ختم کر دیں، وہ مہلت دیتا ہے، پلٹ آتا ہے، ویری گڈ، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ نہیں پلٹتا تو کرے جائے اپنے گناہوں میں اضافہ، آخرت میں اس کے لیے عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اور جب ان کا وقت آ جاتا ہے، آ جائے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، کون جنت میں جانے کا حقدار ہے اور کون نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں کو بہت اچھے سے دیکھ رہا ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں باتیں کریں، فلاں مر گیا، فلاں تو ایسا تھا اور ویسا تھا، اور اس نے تو یہ اور یہ گناہ کیے۔ کیا پتا وہ جاتے جاتے کیسی اللہ سے استغفار کر گیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہو، کیا پتا لگتا ہے۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون جو ہے وہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ فکر ہمیں اپنی کرنی ہے اور اپنی رعیت کی کرنی ہے۔ ہر کلکم راعی، تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ راعی ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شوہر سے اس کے گھر بار کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی بیوی بچوں کے دین، ایمان، اخلاق، کردار کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے ان پہ امپلیمنٹ کروایا ان سے کہ نہیں کروایا۔ عورت سے اس کے گھر کے شوہر کے گھر کی جو ہے وہ مال، اس میں اس کے تصرف اور اولاد کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین عمل کرنے والے ہوں، اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اس کو اپلائی بھی کرنے والے ہوں، اور جہاں فیصلے کا موقع ہوتا ہے وہاں پر ہم صحیح فیصلہ کر سکیں، قرآن و سنت کے مطابق ہم اعمال خود بھی